ہاں جی واقعی سوال کرنا تو سوال پہلے میں نے دس تو سوال بھی ایسے کریں کوئی سوالوں کا جواب نہ دے سکے انہیں کہا چھڑو جی کیڑیاں گلاں کر دو میں آج سوال زمین ہی نہیں میں سوال بھی آسمان دا کرنا جادو چلے گا ادھر زمین تے آسمان تو دا جادو نہیں چلے گا انہیں کہا اچھا سوال تے دس انہیں کہا سوال پھر میں وہ کی تے دس میں کیڑا سوال ہے ابو جہل چپ کر گیا کہ چلو کچھ چنگے تگڑے سوال ہو سن اچھا جی دس ابو جہل ایک گل یاد رکھے اے جڑا ہن نہ بولیا نا یار بے شک پیسے لینے چپ کے لے دو اے پیسہ کی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اے جڑ تہاڈی سبحان اللہ تے ماشاءاللہ نا اس نہ کا دل خوش ہوے فرمایا ایک مومن دا دل خوش کرنا بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ پیسے تے کنجرا کول تھوڑا ہوندا ہے عزت نہیں ہوندی بس ایک سبحان اللہ تسی کہہ دو تھوڑا سی بڑی ہے سبحان اللہ انشاءاللہ کرے ہن منہ تے ہاتھ بھی رکھو گے نا تہاڈے منہ چ سبحان اللہ ضرور نکلے گی گل اتنی پیاری ہے میرے نبی دی ساری گلاں پیاری ہیں لیکن اس گل ایک مزہ ہی بڑا کچھ ہے ابو جہل نے کہا ایک گل یاد رکھے ابھی بھی یمنی نے کہا دس کیڑی گل اس کہا جدوں او معاذ اللہ محمد عربی آوے نا ساڈے گھر تو تے ادب دے واسطے کھڑا نہیں ہونا انہیں کہا جی میں نے کی ہے میں کیوں ادب دے واسطے کھڑا ہوں گا میں تو سوال کرنے نے میں تو تہاڈا بڑا بڑا عالم ہوں تو میں کیوں جناب کھڑا ہوں انہیں کہا بس ہے گل ہے نا جناب مزہ آوے نا تو پتہ لگے سجدہ جناب بیٹھو ہوئے ادھر جناب نے ایک بندہ بھیجا حضور نبی کریم علیہ السلام دی برگاہ دے اندر یا رسول اللہ تانوں ابو جہل دے ڈیرے تو بلایا جا رہے میرے آقا نے فرمایا تو ٹر تو میں پیچھے آنا تو ٹر تو میں پیچھے آنا اور جناب والا جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہیں آرام آرام قدم رکھ کے نا جب میرے آقا ابو جہل دے ڈیرے تے پہنچے نا ابو جہل سارا تو پہلے پٹی کے کھڑا ہو گیا اور جڑے نہیں بولے میں انہاں دا کی کراں جڑے نہیں بولے انہاں دا میں کی کراں اچھا تو ابو جہل کہہ رہا حبیب یمنی نو اے حبیب یمنی کھڑا نہ ہوے اچھا تو میرے آقا نے پہلا قدم رکھیا ابو جہل سارا تو پہلے پٹی کے کھڑا ہو گیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی یہ تو ہن جاگ رہے نا اچھا جی جناب کھڑا ہویا ابھی بھی یمنی تے ابو جہل آپس سے گل کرتے پے ایویں نال سامنے ابو بکر صدیق بھی کھڑے نے ابھی بھی یمنی انہوں کہندے ہوئے لیکن تو مینوں کیا کھڑا نہیں ہونا تو خود پہلے پٹی کے کھڑا ہو کے انہیں کہا چپ کر جا اے تینوں بعد دساں گا کی ہویا میرے نال ابو بکر صدیق کھڑے اور چل کے میرے آقا دی برگاہ دے یا رسول اللہ حبیب یمنی تو ابو جہل آپس گلاں کردے پے ہیں ایک آندا کھڑا کیوں ہے تو آندا بعد دساں گا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا اے پلان بنا کے بیٹھے سی اے منصوبہ بنا کے بیٹھے سی میرے ادب دواتے کھڑا نہیں ہونا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین نو بھیجا اے جبرائیل جا اے میرے نبی دے ادب دواتے کھڑا نہیں ہو رہا انہوں کان تو پھات کے کھڑا کر ایک کھڑا نہیں ہو رہا انہوں جناب کان تو پھات کے کھڑا کر دے اور میں کہنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین نو بھیجے ہے نا انہیں کان تو پھات کے کھڑا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل نو بھیجا تو دیوار کے رکھ نہ دینا اس کی فرمایا ایک ہی تاندن جریدونا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ اللہ کے نور کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا واللہ متم نوری اس نور کو مکمل کرنے والا میں خود خدا تعالیٰ ہوں اللہ تعالیٰ جس نور کو مکمل کرے کس کی ہمت وہ اس نور کو ختم کرے اور اتھو تو پلان رہ گیا اور آگے چل کے کہہ رہے بی بی یمنی نو ابو جہل سوال کر ابو جہل کے تو ایک گل کی تھی بی بی یمنی پہلے میرے مصطفیٰ نے چہرہ ویکھ کے کھڑ گیا چہرے ویکھی جا رہے ابو جہل کہتے سوال کرو کہ صبر کر سوال کرو کہ صبر کر کیوں شہر کہتے بدوہا مکھڑا واللیل زلف سبحان
فتوحا مکھڑا واللیل زلف ما زاغدہ کاجل پایا ہر کوئی یو بس کہندا ہے واہ واہ کیا یار بڑا ہر کوئی یہ ویکھی جا رہے واہ واہ کیا یار بڑا ہے کیڑا سونا یار بڑا تھوڑی دیر بعد جناب اچھا جی سوال کرو پیڑ تے لگیا سی سوال کر انہیں کہا جی آج میں سوال جڑا کرنا ہے نا وہ سوال زمینی نہیں سوال بھی آسمانی کرنا انہوں کی پتہ ہے کہ زمین بھی مصطفیٰ دی ہے آسمان بھی بولو نا یہ زمین بھی مصطفیٰ دی جلدی توڑی جان چھٹا لگا ایک بار کہو نا ذرا زمین بھی مصطفیٰ دی آسمان بھی سوال کر انہیں کہا نا جنا سوال کیڑا کرنا سی انہیں کہ جی اب تو سب بڑے علماء کو سنا ہوئے گا میں ایک چھوٹے جتنا طالب علم ہوں ادھر بیان کر دینا کہ چند دو ٹکڑے کر نا جی دو سوال سن ہوتے پہلا سوال ایسی اس چند کو پہلے چوتھی دا چند پڑھ تو پھر اشارہ کر کہ دو ٹکڑے ہو جائے میرا آقا نے فرمایا بس انہاں دی بس میرے آقا نے فرمایا بس اے تیرا سوال ہے انہوں کی پتہ سی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب بچپن دے زمانے ہے نا اما حلیمہ سرکار نو لے کے بیٹھیاں ایک دن جھولی دے اندر جناب جدوں چند آوے نا میرے آقا دے دعا والے چہرے دی زیارت کرے تو شرما کے پیچھے ہٹ جاوے آج جب میں دعا والے چہرے تے پردہ پاون اب پھر آ جاوے پھر جناب آپ پردہ ہٹاون پھر ہٹ جاوے اما حلیمہ نے ایک دن سوال کرتا اما حلیمہ فرمایا اے جان بھلا تجھے کیا ہو گیا ہے تو کھڑی کھڑی آتا جاتا کیوں ہے اتنی بے چینیاں ہے آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے اور جب میں اٹھاتی ہوں رخ مصطفیٰ سے پردہ پھر اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے اے جان اگر تو شرمندہ تو پھر ہماری حویلی میں آتا جاتا کیوں ہے انہوں کی پتہ سی چینل کہ اے جان تو میرے آقا بچپن دا زمانہ سی میرے آقا تسی جناب گھڑیاں لے کے دے رہے ہو پسٹل لے کے دے رہے ہو بچے نے کھلانے لے کے دے رہے ہو میرے آقا جھولے دے اندر بیٹھ کے اے چاندے نال کھیڑ دے سی اے سوال کرو چاندے دو ٹکڑے کرو تو شاہ نے کہا سنی کر کیتی ہے کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور دکھتی ڈہندی بڑا پورا واقعہ لیکن شہری دے اندر لکھا کہ کدی اٹھتی سی کدی بہندی سی اور دکھتی ڈہندی رہتی سی اور لال نہ کوئی باندھا سی اور لال نہ کوئی ہلوندا سی اور دی لگدی کہ میں دیہاڑی سی اور ڈاکی سب تو ماری سی سب تو آخر مکے آئی سی تے آ کے وہ پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی ان خیر کسے نہ پائی سی جب سارے پاسے رہ گئے پھر آقا دا بوا سبحان اللہ حلیمہ سرکار نو لین گئے تے جڑا واقعہ ہویا جب سارے پاسے رہ گئے پھر آقا دا بوا بیٹھ گئے آقا دا بوا کھلیا ہے رحمت دا جھولا جھولیا ہے ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی و جاتی پائی ہے پھر باؤں اس اٹھایا ہے نل میں نو اس فرمایا ہے ساڑھے ویڑے اور جن چڑھیا ہے جدہ جن بھی کلمہ پڑھیا ہے سمجھنے لے سمجھن کے ساڑھے ویڑے اور جن چڑھیا ہے جدہ جن بھی کلمہ پڑھیا ہے اما حلیمہ سرکار کو لے کر آئی گھر کے اندر بیٹھتی ہیں آپ کی دوست آپ کی سہیلیاں وہ آ جاتی ہیں آ کے سوال کرتی ہیں حلیمہ پہلے تو ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی کھاتی تھی پیتی تھی چلتی تھی ہمارے ساتھ کچھ ٹائم گزارتی تھی لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو ہمیں شکل ہی نہیں دکھائی کتنے ٹائم گزارتی ہے کتوں کھانی ہے کتوں پینی ہے پنشاد دیا جو دائیاں نے چل کون حلیمہ آئیاں نے سب پچھن نہ تو باہر آنی ہے نہ سانو شکر بھی کھانی ہے کہ تو اپنا وقت لگانی ہے کہ تو کھانی ہے کہ تو پیدی ہے بولی حلیمہ دائیاں نو خریجہ پچھن آئیاں نو نہ میں باہر آنی نہ تو شکل بھی کھانی ہے بس بیڑے دل گھوم لینی ہے جدو میں نے بھوک لگ جاتی ہے سرکار دا منہ جدو میں نے بھوک لگ جاتی ہے سرکار دا
منہ چ بنا لیا تے اے بود آئی سوال کرو سوال کر دی جناب چند دو ٹکڑے ہو جان میرا کہنے فرمایا بس میرے آقا اتنے کھڑے ہو کے ایسا ہے داتا جی تکی کرنے وہ جی ہم نے چاند کو دیکھا تو وہ جی اس میں سے دراڑ سی پڑی ہوئی تھی یہ دراڑ اسی وقت کی پڑی ہوئی ہے میرے آقا نے یہ شاہدی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور میں نے کہا صرف چاند ٹکڑے نہیں ہوا ابھی بھی یمنی کا دل بھی ٹکڑے ہو گیا اور یہ دل میرے آقا کے قدموں پہ قربان کر بیٹھا تھا اب جناب اللہ جی بھی یمنی نا اور ہوتی جناب گالتا چلے گئے ٹکڑے کرانے ہو گیا اگیا کبھی بھی یمنی آتا یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے ایک آرزو ہے ایک خواہش ہے میرے آقا نے فرمایا جا میں پوری کر دیتی ہائے ہائے یاد میرے سمجھانے کمی ہے اے نہیں پوچھیا الداز تیری تمنا کیڑی ہے تیری آرزو کیڑی ہے تیری خواہش ہے میرے آقا نے فرمایا میں پوری اور موقع ملا ابو جہل نو انہیں کہا یو ادھر اے پوچھو کسی ہے کیڑی انہیں نہیں پوچھیا گھر بڑھ گئے نعرہ مارن دی انہیں کیا سوال کر تمنا کیڑی ہے آقا کریم نے فرمایا جا ادھے گھر ادھی بیٹی ہے ادھی زبان ہے پر بول نہیں سکتی ادھی اکھا ہے پر ویکھ نہیں سکتی ادھے کانے ہے پر سن نہیں سکتی ادھے ہاتھ ہے پر پکڑ نہیں سکتی ادھے پیر ہے پر چل نہیں سکتی اے چاندے ٹھیک ہو جاوے اے محمد عربی نے ٹھیک کر دی اے چاند ہے ٹھیک ہو جاوے میں محمد عربی ٹھیک کر دیتی ابو جہل کے ابھی بھی یمنی دارا جا کے ویل یہ تو ہلیا نہیں ٹھیک کی بھی ہو گئی جا کے ویل اور جناب توڑے گلیاں دے اندر انہوں کی پتہ سی آج تو پہلا حضرت ابو ہریرہ 2.25 لاکھ حدیث اندر آوی ایک دن میرے آقا دی برکات اندر آگئے یا رسول اللہ کی میں ہو سکتے میں جنت چاہواں میری ماں جنت چ نہ ہوئے آج دعا فرماؤ یا اللہ میری ماں نو جنت مل جاوے یا اللہ میری ماں نو جنت مل جاوے جب ہاتھ جائے نا ابو ہریرہ گلیاں دے اندر دوڑا لگ پے کسی نے پوچھا خیر ہے کیوں دوڑ دے انہوں نے کہا میں ویکھنا چاہنا میرے نبی دی دعا پہلے قبول ہوتی ہے کہ میں پہلے گھر پہنچا ایک کمرہ بھی دوڑا کری جانا جب تو دروازے سے کیا دستک دیتی اندر بیٹی بول کے کہہ دیا بابا ٹھہر جا میں خود چل کے تینوں دروازہ کھول دی پتہ چلا پہلے زبان ہے پر بول نہیں سکتی اور دوڑ کے کہہ رہی ہے بابا ٹھہر جا میں خود چل کے تینوں دروازہ کھول دیا پتہ چلا پہلے کن ہے پر سن نہیں سکتی اور دستک سن کے کہہ رہی ہے بابا میں خود تینوں دروازہ کھول دیا پتہ چلا پہلے ہاتھ ہے پر پکڑ نہیں سکتی اور اپنا دروازہ کھولے گی پتہ چلا پہلے پیر ہے پر چل نہیں سکتی اور خود چلے گی فرمایا ایک ہی چاند ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ اے اللہ تو نور ختم کرنے دی کوشش کرے فرمایا ہو کی میں سکتا ہے واللہ متم نورہ اے اللہ جس نور مکمل فرمانا لینے دی اللہ اے گل چل دی او تے بابے تلے آندے جناب ہر روز ہر دور دن کوئی میری نبی کی شان تو بھو کرے لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک مرد مجاہد نو بھیجتا گیا جڑا انہوں کو بدلے لاتا گیا گل چل دی آ گئی جناب پچھلے دن تھوڑے سامنے آج تو کچھ عرصہ پہلے سلمان تاثیر نموس رسالت ڈاکہ ماری معاذ اللہ میرے نبی دی شان تے گستاخی کی تھی اللہ تبارک و تعالی پھر دھرتی تے ایک مرد مجاہد غازی ممتاز قادری ڈھلے ہو جو توڑی بن دے ڈھلا بننا آج جلے ایمان دی گلا سے ڈھلے ہو گئے کرو آیا کو کہا جائے کہ سبحان اللہ ایک مرد مجاہد آپ فرماتے ہیں ایک عورت سے سنا وہ کہتی ہے میری جناب اللہ کچھ عرصہ ہو گیا میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی عمر بہت زیادہ آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا میں پنڈی ہسپتال کے اندر چلی گئی ڈاکٹروں کو کہا میرا آپریشن کرو میرا اب انہوں نے جب مشینریاں لگائیں
تو نے کہا ماں تیری عمر بہت زیادہ ہے، آپریشن کامیاب نہیں ہونا۔ وہ پریشان ہو کے گھر آ گئی، رات نو ستی تو کہنے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ رات نو ستی جب قسمت اٹھی میرے آقا نے خواب اندر دیدار عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نے مقدر کرے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے دیدار عطا فرمایا اور پریشان سی۔ میرے آقا نے پوچھا میں کیوں پریشان؟ کہ یا رسول اللہ آپریشن کران گئیاں، ڈاکٹر کہا آپریشن کامیاب نہیں ہوئے گا، آپریشن کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ڈاکٹر نے جا کے کیا ہے تیرے آقا میں آپریشن کرنا کامیاب کرنا حبیب جانے پھر ادھر رب تمہارا تو کہنے گلہ پہ گیا تیرے آقا میں آپریشن کر۔ اور جب آپریشن صبح گئی پھر نے کہا آپریشن کر، نے کہا ماں کلی تینوں جیسا تیرا آپریشن نہیں ہو، تیری عمر بہت زیادہ ہے۔ نے کہا میں تیری مننا یا اپنے مصطفیٰ دی بنا دی دسنا تیری مننا یا مصطفیٰ دی بنا تو آپریشن کر، تیرا کام آپریشن کرنا کامیاب کرنا رب جانے جو ربیب اور آپریشن ہویا۔ کچھ عرصہ بے ہوش رہی ہوش آیا نا تو جناب والا ویکھا پہلی نظر تے جناب والا آشکار پر غازی ممتاز قادری دیا تصویرہ اور تو بورڈ لائیا سن چوکا دنگر لائیا سی اور جناب والا جدم عورت اٹھی انہیں ویکھا غازی ممتاز قادری دی تصویر نظر آئی اور پھر بیہوش ہو گئی۔ کسی پانی پلا رہا نے پانی پلایا، پوچھا اماں کی ہویا پھر تو بیہوش ہو گئی۔ جس رات مدینہ والے مصطفیٰ میری خواب اندر آئے سن اس وقت میں ویکھیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال اے بندے میرے مصطفیٰ کریم دے نال سی میرے آقا نے اپنے ہاتھاں دے نال تلوار نو عطا کیتی جا دشمنان خدا رسول اللہ تبارک و تعالی ہر دور دے اندر کوئی نہ کوئی مرد مجاہد بلند ہے کہ فرمایا واللہ متمنوری، اللہ جس نور کو مکمل فرمانے والا ہے، پھر کس کی ہمت اور جلال کس نور کو ختم کر سکے؟ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرے۔ آمین۔ دل ہو تو ہڑی دعا ہے۔ سب تو پہلا مرکز وہ میرے آقا کی محبت ہے، جڑے ایسا آج کل نہ جناب پہلے دور تندر غزوہ بدر دے واقعے سنائے جاندے، غزوہ احد دے واقعے سنائے جاندے سن، بڑے بڑے بابے دادے جناب سنانے سن۔ آج وہ کہنا ہے جناب شام اور تو غول کے کہنا اور بڑا بابے بھی کیا رہتے ابا بھی کیا رہتے سارے کراؤ جی ہوتے بیٹھے اور جناب وہ ایک معذل آخر ہے جب طالب علم کیا رہے جی سارے با جماعت ہو کے بیٹھتے اور جب بچے نو کی سبق دینا ہے کیڑا سبق کیڑا پاس لے کے پڑھے، باپ دے جنازہ پڑھے پتر منہ تے کپڑے رکھ کے کھڑے، ماں دے جنازہ پہ بیٹی منہ تے کپڑے رکھ کے کھڑی ہے، کیا ہے اس وجہ تو ایسا رو دین ملیا، اس وجہ تو سکرمہ پڑیا کہ پیو مریا ہوئے تے بیٹا پیچھے نک تے جنہ بدبو آ رہی ہو بیٹے نو، اس باپ تے پہلے کی رہا کہ جنہ بیٹا جنہ باپ تے جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اے بیٹے دا قصور نہیں، قصور ساڑھے اسا بیٹے نو سکھایا کی انگلیس کی سکھایا ریاضی اے دس ہوتے صحیح اچھا تو کبیرے جانا ہوتی انگلیس چھوڑا پوچھنا ہے میں رب کا تیرا رب کون ہے، انگلیس پوچھنا ہونا کہ سوال کرنے تے عربی سکھا نہیں تو تے عربی کیویں سوال تے دنیا تو نہ کچھ نہیں تے قبر تے سوال تے جواب دین گے۔ اپنا بچہ علم سکھو، علم دین دی طرف لے کے جس گھر دے اندر علم دین فرمایا عالم دین ہوئے اس گھر دی پوری کفالت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم تے لئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے اس پورے گھر دا ذمہ اللہ تبارک و تعالی یار دیکھو ساڑ کو بڑے بڑے وزیر امیر بشیر آندے اسن دے استقبال واسطے جناب کیا کچھ نہیں کرتے، من پھولا نہ تو تے نچھاور کرتے نا۔ میرے آقا دی صحیح حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا ایک طالب علم جدو گھرو مدرسے دے واسطے نکل دے اللہ تبارک و تعالی دے نوری فرشتے نوری پر انہیں بچوں دے قدمہ دے تلے رکھ ٹو دینے۔ سبحان اللہ۔ اور دسو ذرا او جناب استقبال ڈاٹے یا استقبال ڈاٹے تو ایسا بچے نو کیا کرے؟ میرے آقا دے ایک صحابی آخری عمر امامتی دولت ملی یا رسول اللہ میں کی کرا؟ میرے آقا نے فرمایا علم دین دی مجلس اندر جا کے بیٹھ جاؤ،
مرن دے وقت آ چکے میرا آقا کہندے نے مصلی بچھا تے نفل پڑھ ہے آج ٹٹوریا روزہ رکھ میرا آقا نے فرمایا علم دین دی مجلس اس کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ایک بندہ ساری رات کھڑے ہو کے 1000 رکعت نماز نفل ادا کرے اور صبح اٹھ کے ایک بندہ جڑا صرف اٹھ کے نماز ادا کرے اور اس کے بعد ایک آیت قرآن پاک دی سکھے فرمایا ایک قرآن پاک نے سکھنا کدی نہ پڑھ سبحان اللہ بخاری شریف 573 نمبر حدیث ہے ایک رکعت خالی ایک آیت سکھے تو جڑا پورا قرآن پاک سینہ دے اندر رکھے دیکھو اپنے بیٹے بیٹیاں انہاں نوں اس سائیڈ تے لے کے ماشاءاللہ تہاڈے سامنے بیٹھا عبدالرحمان یقین والے مبارک باد مسکر جدوں آئے گا نا تے پھر دیکھنا اللہ پاک نیکی بدی ہر ایک دے نال لاندے جنازے واسطے کسی اور نوں سدو غسل واسطے کسی اور نوں سدو تے جدوں خدا کہے کہ پھر تسی یاد کر تسی اپنے بچوں نوں علم دین سکھاؤ انہاں نوں عالم بڑھاؤ علم دین سکھاؤ اور خود علم دین نہیں بیٹھ سکتے سارے کاروبار ہیں بیٹے نے بیٹیاں نے گھر ہیں اور اس علم سے کی کریں ایویں تے میرے آقا نے فرمایا ماں نے گود تو لا کے گود تک ہمارا کام جڑے قاضی صاحب مسجد دار سے رہن انہاں کول بیٹھ اوتے سکھو نہیں سکھ یار جڑے دین دے طالب علم ہیں نا کم از کم انہاں دا خرچہ اٹھاؤ انہاں دے نال تعاون کرو انہاں مدرسہ نال تعاون کرو تاکہ ایک بچہ تہاڈی وجہ تو عالم بن کے جدوں کل نکلے گا نہیں ملے گا واقعی نا یہ آس جڑے آیا گلہ ہے نا اس میں ہضم ہی نہیں ہونی محمود غزنوی ایک رات نکلا نا انہیں ویکھے کہ ایک بچہ ایک ہاتھ اندر کتاب ہے ایک دروازے کو جانے پھر پیچھے آ جانے پھر جانے پھر پیچھے آ پھر جانے پھر پیچھے آ محمود غزنوی میں اس کو پوچھا کی ڈھونڈ رہے کی کر رہے انہیں کہا جی میں کچھ بھی نہیں کر رہا صبح جمعرات ہے میں استاد میں سبق سنانا ہے میرے کو روشنی نہیں ہے روشنی کا انتظام نہیں اے دروازے میں روشنی نکل رہی ہے میں تی جانا سبق دیکھنا پھر آ جانا ڈردا یار کہ مالک نکل کے میں مارنا تو محمود غزنوی نے اس تو پہلے 3 گلے دے اندر شک سی ایک لوگوں نے کہہ دیتا کہ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں دوسرے لوگوں نے ایک لوگوں نے شروع کر دیتا کہ حدیث پاک ہے الانبیاء ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ جڑے عالم لوگ ہیں نبیوں دے وارث ہیں انہاں کہ کیویں ہو سکدے اے نبیوں دے وارث کیویں اور تیجا نو شک اے پیا گیا کہ شفاعت کیویں جیسے کہنا اے کرو کہ اللہ تعالی شفاعت مصطفی شفاعت فرما کے آپ شفاعت فرمائے گا اے 3 گلاں تے انہوں شک سی لیکن جدوں جناب انہوں بچے دی حالت ویکھی نا انہوں نے کہا انکار اے شاہی چراغ اس بچے نو دیتے تھا کیا اے لے جا اے سبق پڑھ پھر اپنے کو رکھ جب تک علم سکھدا رہے گا یہ تیرا کم ہے محمود غزنوی ایک چراغ دیتا رات نے جدوں ستا نا تے قسمت جاگ میرے آقا دی خواب اندر زیارت سبحان اللہ میرے آقا نے آ کے فرمایا اے سب یتیم کے بیٹے تو نے میرے وارثوں کی حفاظت کی کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں سبحان اللہ دیکھو نا ایک جملے کے اندر میرے آقا نے 3 سوالوں جواب دیتا فرمایا تو سب کا 3 دا ہی بیٹا ہے اور فرمایا تھا میرے وارثوں کی حفاظت کی تھی کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں سبحان اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب شہر چلنے دی توفیق عطا فرمائے نیکی دی طرف چلنے دی توفیق جے نیکی کرن انہاں دے نال تعاون کرن ماشاءاللہ تہاڈے سامنے اے عبدالرحمان ہے جناب اساڑ کول ہن تقریباً 2-3 مہینے اے عالم کو کر رہے تے انہاں دوست افزائی فرمائی کرو جو جان لگا انہاں نوں دعا تہاڈے قریبی دعا دے کرو اور انہاں کول دعا بھیجی کرو جناب تو مدرسے چ ساڈے واسطے اساڑے کو تقریباً 130 بچہ جڑا اوتھے حفظ بھی کر رہے اور عالم کورس بھی کر رہے
خوشی نہیں ہوئی نا کیونکہ ساڑھا کوئی نہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ 130 بچہ جن میں سے جناب حافظ قرآن بھی اور عالم دین بھی اور وہاں پہ رہائشی ہے آپ اس مدرسے کے لیے آپ میں سے جو بھی جتنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں ابھی یہ موقع بھی ہے اگر جناب والا یہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ عشر جو ہوتا ہے وہ صرف گندم پہ ہوتا ہے صرف گندم پہ نہیں ہوتا جو مقدین ہے اس پہ ہونے زمین تی جیڑی پیداوار نے اس بھی عشر ہوندے وہ عشر کڈیا کرو مدرسے دیتا کرو انہاں دا حق ہے جد ایک دانہ کسان لاندا ہے نا کسان اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں نے بھیجا فرشتے جو دی حفاظت کرو کیوں یہ حق جد نکلے گا تو مدرسہ تک پہنچائے گا جد مصرف نو تک پہنچائے گا یہ اور تمہارے سامنے عبدالرحمان ہے یہ اور تمہارے سامنے تے پھر سن جڑا کو مدرسے کا تعاون کرنا چاہے نہ کرو تاکہ تہاڈی وجہ تک ہر کال میں دین دی کفالت ہو جاوے اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا بیڑا فرما دے واسطہ دعوانا